بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے، اپنے ذمے بہت سارے قرض اور 9 لڑکیاں چھوڑ گئے۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ یہودی آپ کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کچھ نرمی برتیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کو علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دو۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق عمل کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب ان قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھ پر اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخت رویے کو دیکھا تو پہلے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف چکر لگائے، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلا لو۔ وہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو باری باری ناپ کر پورا پورا دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کی طرف سے ان کے قرض کو ادا کروا دیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے ذریعے کسی طرح میرے والد کے قرض کو ادا کر دے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جسے میں اپنی بہنوں کے پاس لے کر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کھجوروں کے ڈھیروں کو بچا دیا اور میں اس ڈھیر کو دیکھنے لگا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرض خواہوں میں کھجوریں تقسیم کر رہے تھے۔ تمام قرض خواہوں کو دینے کے باوجود بھی دیکھنے میں وہ ڈھیر اس طرح لگ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حلم کا عظیم واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی پڑوسی تک کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور بیماری میں اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔
ایک یہودی کا قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا، اس نے مسجد میں آ کر مانگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لے لینا۔ یہودی نے کہا میں تو لے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کس درجہ حسن معاشرت تھی کہ رعیت کا ادنا آدمی بھی جو چاہے کہہ لے۔ آپ باوجود ہر طرح قدرت اور اختیار کے انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے۔ صحابہ نے کچھ کہنا چاہا، حضور نے روک دیا اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، کہ صاحب حق کو تقاضا کرنے کا، مانگنے کا حق ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھا رہا اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھی جانے نہ دیا، تو آپ مسجد ہی میں رہے۔ صبح کو نماز پڑھی۔ یہ حال دیکھ کر نماز کے بعد اس یہودی نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں کی یہ صفات ہیں، میں نے اور تو سب صفات دیکھ لی تھی، صرف صفت حلم یعنی بردباری اور تحمل کا امتحان باقی تھا، سو آج اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم کی اس قدر رعایت کی ہے تو مسلمان کی کس قدر رعایت کر رہے ہوں گے۔ پھر غیر مسلم تو آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ جانوروں کو زیادہ نہ مارو، بھوکا نہ رکھو، تحمل سے زیادہ کام نہ لو، یعنی جانور کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیر دینے کا معجزہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی جوانی میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا ابھی تک نر سے میل نہ ہوا ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں ایسی بکری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، تھن دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر میں نے بھی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، وہ سکڑ گیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی مجھ کو بھی اس کی تعلیم دیجیے۔ یہ معجزہ دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر برکت کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک سے روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ یہ کریں کہ ان سے ان کے بچے کچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں فرمائیں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کے بچے کچے زاد راہ منگوائے۔ پس کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا، یہاں تک کہ دسترخوان پر
اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہوا ہو۔ علاوہ ازیں سب نے کھا بھی لیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے، اس حال میں کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔